السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ منورہ کی خرابی بڑی جنگ کا باعث ہوگی، اور بڑی جنگ قسطنطنیہ کی فتح کا باعث ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح خروج دجال کا باعث بنے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی ران یا کندھے پر ہاتھ مارا جس نے حدیث روایت کی ہے، پھر فرمایا بے شک یہ سچ ہے جیسا کہ تو یہاں ہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح پیغام دے دیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے بڑے بڑے کون سے واقعات رونما ہوں گے۔ سب سے پہلے بیت المقدس آباد ہوگا، مدینہ منورہ ویران ہوگا، اس کے بعد بڑی جنگ ہوگی، اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نصارہ تھے اور یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مسجد کے اندر اکٹھا کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو تمیم داری کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے مجھے مسیح دجال کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جو میں تمہیں پہلے ہی بتایا کرتا تھا۔ یہ واقعہ اس واقعہ کے بالکل موافق ہے جو مسیح دجال کے حوالے سے میں تمہیں پہلے ہی بتایا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمیم داری یمن کا رہنے والا ہے، یہ اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ جو قبیلہ لخم اور جزام کے رہنے والے تھے، ایک دن یہ سمندری سفر کے اوپر روانہ ہوئے۔ یہ 30 لوگ جب سمندر کے اندر اپنے سفر پہ روانہ تھے تو اسی دوران سمندر کے اندر ایک بہت ہی بڑا طوفان آ گیا۔ اس طوفان کی وجہ سے ان کی کشتیاں سمندر کے اندر اٹکھیلیاں کھاتی ہوئی ایک علیحدہ ہی سمت کے اندر روانہ ہو گئی، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ اسی طوفان کے اندر موجود رہے۔ جب 1 ماہ گزر گیا، 1 ماہ گزرنے کے بعد ان کی کشتیاں ایک ایسے جزیرے پر پہنچی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں تھا دیکھا۔ جب یہ اس جزیرے کے اوپر اترے تو وہاں پر انہوں نے ایک ایسی چیز کو دیکھا کہ جس کے جسم کے اوپر بال ہی بال تھے۔ انہوں نے اس چیز سے پوچھا، اس جانور سے پوچھا کہ تیرا برا ہو کہ تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جساسہ ہوں، میں ایک جاسوس ہوں، تمہیں اس آدمی کے پاس جانا چاہیے جو دیر کے اندر، جو مندر کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہے، آؤ تمہیں میں اس کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد تمیم داری عرض کرتے ہیں کہ میں اور میرے تمام ساتھی مندر کے اندر اسی چیز کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی تھا، ہم نے اتنا بڑا قد آور آدمی اور اتنا سخت جکڑا ہوا کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف، اس کے دونوں زانو اس کے دونوں ٹخنوں کے درمیان لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تیری خرابی ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم نے میری خبر کو پا لیا ہے، اب تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب اس آدمی نے ہمیں پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور ہم سمندری سفر پر روانہ ہوئے کہ اسی دوران ایک طوفان آ گیا۔ طوفان کی وجہ سے ہم اپنا رستہ بھٹک گئے۔ تقریباً 1 مہینے تک ہم سمندر کے اندر بھٹکنے کے بعد اس جزیرے تک پہنچے ہیں۔ جب ہم اس جزیرے پہ پہنچے تو یہاں پر ہمیں ایک بالوں والا جاسوس ملا جس نے ہمیں تمہارا پتہ بتایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس آدمی نے ہم سے چند سوالات کیے۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال اس آدمی نے ہم سے یہ کیا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو اس نخلستان کا کیا حال پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ نخلستان پھل دیتا ہے؟ کیا اس نخلستان میں پھل لگتے ہیں؟ تو ہم نے اسے کہا کہ ہاں، اس نخلستان کے اندر بہت زیادہ پھل پائے جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جلد بیسان کا نخلستان پھل دینا چھوڑ دے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس آدمی نے ہم سے دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے طبرستان کے دریا کے متعلق بتاؤ۔
ہم نے اس سے پوچھا کہ تو طبرستان کے دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ طبرستان کے دریا میں پانی موجود ہے؟ تو ہم نے کہا طبرستان کے دریا میں بہت زیادہ پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد اس دریا میں پانی ختم ہو جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس آدمی نے ہم سے تیسرا سوال پوچھا۔ وہ تیسرا سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ تو زغر کے چشمے کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا زغر کے چشمے میں پانی موجود ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ کیا اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے عرض کی بالکل، زغر کے چشمے کے اندر پانی موجود ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے کھیتوں کو اسی پانی کے ساتھ سیراب کرتے ہیں۔ تو اس آدمی نے ہمیں جواب دیا کہ بہت جلد زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا اور وہاں کے لوگ اس کا پانی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے ہم سے چوتھا سوال یہ کیا کہ مجھے عرب کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو ہم نے جواب دیا کہ انہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ آ گئے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عرب والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب والوں پر غالب آئے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔ اس نے پوچھا کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں ہو چکی ہے۔ اس نے کہا خبردار رہو کہ یہ بات ان عرب والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور اب میں تمہیں اپنی خبر بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ جب اس نے تمام سوالات کر لیے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور بہت جلد مجھے اجازت دی جائے گی تو میں یہاں سے خروج کروں گا اور میں زمین کی سیر کروں گا، اور دنیا کی زمین کی کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں میں نہ جا سکوں، لیکن میں مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکوں گا کیونکہ وہ دونوں شہر میرے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی مدینہ یا مکہ کی طرف جانا شروع کروں گا تو وہاں پر پہلے سے موجود فرشتے جو ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں وہ میرا سامنا کریں گے اور مجھے باہر کی طرف دھکیل دیں گے اور میں مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکوں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ اس وقت نصرانی تھے۔ اس واقعہ کے بعد آپ فوراً سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر پر روانہ ہونے کے بعد آپ مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، دین اسلام قبول کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ کرام اور صحابیات کو جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا یہ واقعہ سنا دیا تو اس وقت آپ منبر شریف کے اوپر موجود تھے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی جس کو آپ نے منبر کے اوپر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ رپیٹ کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کا یہ واقعہ بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے یہ واقعہ تم سب تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار میں تمہیں اس کے متعلق خبر دے چکا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمیم کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہے جو میں تمہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متعلق بتلا چکا ہوں۔ خبردار رہو کہ بے شک وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دجال کا یہ سارا واقعہ صحابہ کرام کو بتا دیا، سنا دیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ ناظرین اس روایت سے ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ دجال ایک تو سمندر کے اندر ہے اور دوسرا وہ مشرق کی طرف ہے۔ اب مشرق کی طرف کتنے زیادہ سمندر ہیں اور انہی سمندروں کے کسی جزیرے کے اوپر دجال موجود ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے خروج کرے گا اور دنیا کے اندر زمین کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ ناظرین دجال کے حوالے سے یہ جو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے اس کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی دجال کے حوالے سے یہ اہم انفارمیشن حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ دجال کے حوالے سے کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔